ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے ایک عجیب سا سوال کیا کہ کیا ان آسمانوں میں بھی ہماری طرح کی زمینیں موجود ہیں؟ کیا ان آسمانوں میں ہماری زمین جیسی اور دنیایں بھی ہیں؟ تو اس وقت حضرت علی نے جو جواب دیا وہ آج کی ماڈرن سائنس کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ستارے جو تم آسمان میں دیکھتے ہو یہ ویران نہیں بلکہ یہ زمین کے شہروں کی طرح شہر ہیں جو ایک دوسرے سے نور کے ستونوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں، 1400 سال پہلے ستاروں کو شہر کہنا کس قدر گہری بات تھی۔ تو کیا واقعی وہاں ایلینز یا کوئی اور مخلوق بستی ہے؟ ہم انسان بھی عجیب ہیں، پہلے خلا کا مذاق بناتے تھے، آج اسی خلا میں پورے شہر بسانے کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی ہم رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں تو ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے، آسمان بالکل سیاہ اور اس میں لاکھوں کروڑوں ستارے جل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک سوال دل میں آتا ہے، آخر یہ سب کس لیے ہے؟ یہ پھیلا ہوا خلا صرف ہماری آنکھوں کی رونق کے لیے تو نہیں بنا ہوا، کوئی نہ کوئی راز تو ضرور موجود ہے۔ ایک ایسا رب جو انسان کے لیے پوری دنیا بنا سکتا ہے، وہ صرف ایک دنیا پر تو نہیں رکتا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں مخلوقات پھیلائیں، تو بات صرف انسان، جن یا فرشتوں تک محدود نہیں رہتی۔ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چل پھر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے عجیب بات کیا ہے، ہم زمین پر بیٹھے دوسرے سیاروں پر زندگیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور شاید کوئی دور کہکشاں میں بیٹھ کر ہماری زمین کو دیکھ کر یہی سوچ رہا ہو کہ انسان نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہوگی۔ کیا اس دنیا میں انسان نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک رسی کی طرح ہے، ہم ایک سرے پر کھڑے ہیں اور دوسرے سرے پر کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو ابھی تک ہم نے کھولا ہی نہیں۔ ناسا والے بھی پاگل تھوڑی ہیں جو اربوں ڈالر اس لیے لگا رہے ہیں کہ مارس پر پانی ہے یا نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لائف موجود ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ستاروں پر بھی شہر آباد ہیں تو وہاں رہتا کون ہے؟ کیا وہ فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق؟ اس کا جواب ہمیں قرآن پاک میں بہت واضح ملتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف رب الارض یعنی زمین کا رب کہہ کر نہیں کرواتا، بلکہ وہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ عالمین کا لفظ بتاتا ہے کہ دنیا صرف یہی ایک نہیں جہاں ہم رہتے ہیں، بلکہ قرآن کی سورہ شورى آیت نمبر 29 میں تو بات اس سے بھی آگے کی گئی ہے۔ وہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین میں دابہ یعنی جانداروں کو پھیلایا ہوا ہے۔ عربی زبان میں دابہ اس مخلوق کو کہتے ہیں جو جسم رکھتی ہو، زمین پر چلتی پھرتی ہو، یعنی یہ اشارہ صرف روحانی مخلوق جیسے فرشتوں کی طرف نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی ہماری طرح کوئی جیتی جاگتی مخلوق آباد ہو جو ان دور دراز سیاروں پر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اب ذرا دل کو تھام کر بیٹھیے، کیونکہ اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کے لیے بالکل نئی ہو اور حیران کن بھی۔ قرآن پاک کی سورۃ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بھی انہی کی طرح بنائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک ایسی روایت منسوب ہے جس نے بڑے علماء کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 زمینیں بنائیں اور ہر زمین میں تمہارے جیسا ایک نبی ہے، تمہارے آدم جیسا ایک آدم، تمہارے نوح جیسا ایک نوح، تمہارے ابراہیم جیسا ایک ابراہیم اور تمہارے عیسیٰ جیسا ایک عیسیٰ۔ ذرا تصور کریں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کائنات میں صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوسری زمینوں پر بھی ایسی ہی قومیں آباد ہوں جن کے پاس اللہ نے
ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہوں۔ سائنس آج جس ملٹی ورس یا متوازی دنیا کی تھیوری پر کام کر رہی ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کا اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ کی خدائی صرف ہمارے اس چھوٹے سے نیلے سیارے تک محدود نہیں۔ اب میں آپ کو کائنات کے اس راز کی طرف لے چلتا ہوں جسے سن کر آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ ہماری اسلامی تاریخ کی بہت ہی قدیم اور مستند کتابوں جیسے کہ بصائر الدرجات میں 2 ایسے عجیب و غریب شہروں کا ذکر ملتا ہے جو ہماری اس دنیا سے بالکل الگ ہیں۔ ان شہروں کے نام جابلکا اور جابلسا ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد امام جعفر صادق سے ان شہروں کے بارے میں پوچھا گیا تو جو تفصیلات سامنے آئیں وہ دنگ کر دینے والی تھیں۔ بتایا گیا کہ یہ شہر اتنے وسیع ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے 12,000 دروازے ہیں اور وہاں بسنے والی مخلوق کی تعداد ہم انسانوں سے کئی زیادہ ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ مخلوق کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ لوگ ہم انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ مخلوق ایسی ہے کہ انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ آدم کون ہے اور انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ ابلیس کون ہے۔ ذرا سوچیں، اگر وہ آدم اور ابلیس کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری طرح گناہ اور ثواب کے اس امتحان میں شامل ہی نہیں ہیں، اور اللہ کی ایک بالکل مختلف سویلائزیشن ہے جو شاید اس کائنات کے کسی دوسرے کونے میں یا شاید کسی اور ڈائمینشن میں صدیوں سے آباد ہے۔ 1400 سال پرانی کتابوں میں ان شہر کا ذکر ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ اسلام کا تصور کائنات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ اب ہم اس سفر میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی کے ہی گھرانے سے آپ کے پوتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسی روایت ملتی ہے جو آج کی جدید سائنس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ مشہور کتاب الخصال میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک بار امام جعفر صادق نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 12,000 ایسی دنیایں پیدا کی ہیں جو ہمارے ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بھی بڑی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دنیاؤں میں رہنے والی مخلوق یہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے ان کے سوا اور کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ یہ حدیث ہمیں 2 بڑی باتیں بتاتی ہے۔ پہلی یہ کہ کائنات صرف اتنی نہیں جتنا ہم اپنی دوربین سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس کی وسعت ہماری سوچ سے باہر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شاید اس کائنات کا نظام ایسے بنایا گیا ہے کہ ہر دنیا دوسری دنیا سے بے خبر ہے، بالکل ایسے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اکیلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کروڑوں نوری سال دور کوئی اور مخلوق بھی یہی سوچ رہی ہو کہ وہ اکیلی ہے۔ یہ نقطہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا یہ غرور غلط ہے کہ ساری کائنات صرف ہمارے لیے بنی ہے۔ ان تمام باتوں، قرآن کی آیت اور حضرت علی کے انکشافات کے بعد ہمارے اس سوال کا جواب کیا نکلتا ہے؟ کیا اسلام ایلینز کو مانتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، لیکن شاید وہ ایسے ڈراونے نہ ہوں جیسے ہمیں ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھائے جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی خدائی صرف ہماری اس چھوٹی سی زمین تک محدود نہیں ہے۔ حضرت علی کا ستاروں کو شہر کہنا، ابن عباس کا 7 زمینوں کا ذکر کرنا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور دراز ستاروں پر ایک ایسی مخلوقات آباد ہوں جو ہم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں اور ہم سے زیادہ ایڈوانس ہوں۔ اگلی بار جب آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو ان ٹمٹماتے ستاروں پر نظر ڈالیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ خالی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کوئی ہماری طرح آسمان کی طرف دیکھ کر یہی سوچ رہا ہو کہ کیا ہم اکیلے ہیں۔ یہ احساس ہمیں اللہ کی عظمت کے اور قریب کر دیتا ہے۔